حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ مومن جو تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، اس کی مثال مالٹے کی طرح جو عرب کا ایک لذیذ پھل ہے اس کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی خوشگن اور مزہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ مومن جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، اس کی مثال سوکھی کھجور کی طرح ہے، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اور فاجر یعنی بدکار جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ یعنی گلاب کے پھول کی سی ہے، اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے فاجر یعنی بدکار کی مثال حنظلہ یعنی تمہ کی سی ہے، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بالکل نہیں ہوتی۔ اور نیک صالح شخص کے پاس بیٹھنے والے کی مثال خوشبو فروش یعنی عطار کے پاس بیٹھنے والے کی سی ہے کہ تجھے اس سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی خوشبو تجھے ضرور پہنچے گی۔ اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال بٹھی والے لوہار کے پاس بیٹھنے والے کی سی ہے کہ اگر اس کی کالک تجھے نہ بھی پہنچے تو کم از کم اس کا دھواں تیرے ناک میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح قرآن مجید عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے تو میں اس کو مانگنے والے سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت میں منزل با منزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا، اے میرے رب اسے زیور پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا، اے میرے رب اسے اور بھی اصلی لباس پہنا، تو اسے عزت اور بزرگی کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید کہے گا، اے میرے مولا اب اس سے راضی ہو جا، اس کی تمام خطائیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کی نیکی بڑھتی جائے گی۔